میں واقع ہے للت نارائن یونیورسٹی۔ ماشاء اللہ۔ اسی یونیورسٹی کے اس کالج میں اردو کا معلم ہوں، اور ہمارے جیسے عظیم المرتبہ اکابر یہاں تشریف فرما ہوں، بالکل میں خود کو اردو کا مبتدی طالب علم سمجھتا ہوں۔ بحیثیت معلم دل میں یہ بڑی دنوں سے حسرت تھی کہ اردو کے بیشتر اصناف پر بے شمار کتابیں لکھی جا رہی تھی، جامعات کے تحقیق کے بھی کام ہو رہے۔ ایک ایسی صنف ہے جو خالص ہندوستانی، جس کے موجود اردو خود حضرت امیر خسرو علیہ السلام چہرہ تھی۔ کیوں نہ اس صنف میں بھی کچھ رونق بخشی جائے، تجدید نو کیا جائے، ایک فکر کے ساتھ گہرائی ادب کو اپنے سامنے رکھ کر ایک چھوٹی سی کوشش کی اور اپنے اکابر و دانشوران کو آواز دیتا چلا گیا، اور وہی ہوا کہ لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ماشاء اللہ، عظیم کوشش ہے، چھوٹی کوشش نہیں ہے، عظیم کوشش ہے ماشاء اللہ۔ جی الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ مجھے یاد ہے کہ شاید پہلے یا دوسرے یا تیسرے ایسے ہمارے بزرگ ہیں جن کو میں نے آواز دی، اور دوسرے ہی دن انہوں نے بہت لمبی تہنیتی نظم لکھ کر کے بھیج دی، بے شمار دعاؤں۔ وہ ہے ہمارے حضرت محترم علی مقام تنویر پھول صاحب۔ اتنا ہی نہیں، آپ کے تاریخی قطعات بھی میری اس کتاب میں ہیں۔ میں نے جب ذکر کیا کہ وہ بچی میری اپنی بھتیجی ہے، تو حضرت نے رخصتی نامہ بھی بہترین سرچ کر دیا۔ اس ضمن میں بتاتا چلوں، جب میں نے چہرہ تحقیق پر کام شروع کیا تو میری حیرت کی انتہا رہی کہ ہمارے اردو کے اساتذہ، اردو مورخین، اردو زبان و ادب میں صحرا گوئی کی ایجاد کا صحرا غالب و ذوق کو دیتے ہیں، اور وہی سے صحرا کی ایجاد کی عام طور پر اردو کی کتابوں میں تاریخ لکھی گئی۔ اب خدا جانے یہ کہاں پر سے معاملہ ہوا، جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ غالب و ذوق سے بہت قبل بے شمار ایسے شعراء ہیں جن کے دیوان میں صحرے شامل ہیں، شامل، اور خود حضرت امیر خسرو جو ہندوستانی تہذیب کے عالم بردار تھے، اور ہندوستان میں قومی یکجہتی پیدا کرنے کے لیے آپ نے بہت سارے گیتوں کے موجود، مثال کے طور پر بسنت گیت ہے، بابل گیت، رخصتی گیت، باضابطہ طور پر غرۃ الکمال جو ان کے ایک مثنوی کا دیوان ہے، اس میں ایک رخصتی نامہ ہے، خطاب بدختر عنوان کر کے، جو آج کے شعراء سسرال جانے والی بیٹیوں کو نصیحت کرتے ہیں، مکمل رخصتی نامے کا فارمیٹ ہے۔ میں نے اس کا بھی ترجمہ اور فارسی نسخے کے ساتھ ترجمہ، چہرہ تحقیق جو عن قریب ایک کتاب آ رہی ہے 300 صفحات پر مشتمل، اس ضیاء حنا کے علاوہ، وہ اسی کا حصہ تھا، مگر بہت ضخیم ترین ہو رہی تھی کتاب، 850 صفحات۔ انگلش والے ہیں، ناشر بھی ہاتھ جوڑ لیے ایجوکیشنل والے کہ اس کی بائنڈنگ سنبھل نہیں پائے گی، اس لیے میں نے اس کو 2 حصوں میں کیا، اس میں تقریباً 152 شہروں کے رخصتی ناموں کے مجموعوں کے عکس و نقوش بھی اس میں شامل ہیں، اشاریے کے طور پر، تاکہ کل کو نئی نسل کا کوئی بھی ریسرچ اسکالر صحرا پر یا تہنیتی نظم پر، رخصتی پر تحقیقی کام کرے، اسے اس اشاریے کی روشنی میں بڑی آسانی ہو۔ میں بہت شکر گزار ہوں برادر محترم ارحم صاحب کا، اللہ کے نام کے اوصاف اور آپ کے ذات میں سمائے ہیں، یقیناً آپ ارحم الراحمین سے ارحم بندے ہیں، اور ہم جیسے سروں کو آپ تخلیق کار انٹرنیشنل بینر تلے ماہ منور بنانے میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں ارحم بھائی، اور سارے بزرگ جو صدارتی پینل ہیں، سارے بزرگوں کو سلام عقیدت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تو حیران و تصدر ہوں،
محترم جناب رفیع الدین رفیع قریشی اشرفی صاحب پر ماشاء اللہ 31واں ان کا نعتیہ مجموعہ 31واں نشان ماشاء جنت اللہ اللہ اکبر کی سعادت بزور بازو نے تانا بخشت خدائے خدائے بخشندہ بخش، بے شک اللہ نے قبول کیا ماشاء وہ ہے اللہ نا کسی شاعر کا شعر ہے میں یوں ہی کہہ دوں گستاخ نہیں براؤں نہ بزرگوں کے بیچ کہ زمانے میں جسے کاغذ قلم دونوں میسر ہوں وہ کاغذ اور قلم کے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے کیا کیا خدا توفیق دیتا ہے خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک یقیناً اللہ پاک نے محترم رفیع الدین رفیع قریشی صاحب کو بارگاہ اپنی بارگاہ میں اور نبی اکرم صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وآلہ کے وسلم در قبول فرمایا ہے کہ 31واں نعتیہ مجموعہ بہت بہت مبارکباد محترم رفیع الدین بہت رفیع مبارک قریشی صاحب اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے بڑے محترم ترین بھائی پروفیسر ڈاکٹر مقبول منظر صاحب میں ان کے درد ان کی درد ان کے احساسات کیفیات کو بہت محسوس کر سکتا ہوں مترہس کالج میں میرے بے شمار احباب ہیں دربھنگہ میں اور قرب دربھنگہ ان کالجوں کے پروفیسروں کی حالت ایسی ہے کہ وہ احساس کمتری میں ایسے شکار ہو گئے کہ اپنا وجود کھو گئے مگر اسی میں ایک مضبوط آواز بن کر ابھرتے ہیں مترہس کالج کے پروفیسر ڈاکٹر مقبول منظر ماشاء اللہ جنہوں نے اپنی ساری تشنگی دور کر لی اور قلم کے مزدور بن کر کے روشن دریچے ہمارے ماشاء اور اللہ آپ کے سامنے لائے ماشاء اللہ یقیناً آپ کے خیالات بھی روشن ہیں عزائم بھی بلند ہیں اور سارے ان پروفیسران اساتذہ کے لیے آپ مثال رہنما ہیں کہ ٹھیک ماشاء ہے اللہ دنیاوی طور پر بہت مالی منفعت ان کالجوں سے حاصل تو نہیں ہو رہے ہیں مگر مقبول منظر کے عزم میں جواں کبھی پست نہیں ہوئی ماشاء اللہ یقیناً ماشاء اللہ شاعر جن افکار و خیالات جن مراحل سے جوجتا ہے وہی فکری روشنی سطح کے کاغذ پر قلم کے ذریعے انڈیلتا رہتا ہے ڈاکٹر مقبول منظر کی شاعری کو پڑھیں ہر ایک دو غزل میں ان کے اندر کی جو تشنگی ہے وہ باہر آ جاتی ہے ماشاء اللہ ماشاء مصیبتوں میں اللہ ہو تو شعر دیکھیں کہ مصیبتوں میں گرے ہو تو حوصلہ رکھنا کچھ اپنے ساتھ بزرگوں کی بھی دعا رکھنا کیا کہنا واہ واہ سبحان اللہ ملیں گے راہ میں ظلمت کے سخت موڑ بہت مجھے تو لگ رہا ہے مقبول بھائی کہیں آپ کالج کے اس کیمپس میں بیٹھ کر کے تو یہ شعر نہیں لکھ رہے تھے آپ کہ ملیں گے راہ میں سخت موڑ بہت جو معتبر ہو مجھے اپنا رہنما رکھنا کیا کہنا کیا آپ نے اپنی بات کی عکاسی جو کی معتبر ہو انہیں اپنا رہنما رکھنا کیا کہنا میں مکمل اور بساط بھر تبصرہ اس پر لکھ کر کے آپ کی خدمت میں ضرور بھیجوں گا میں اپنے دونوں بزرگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ ضیاء ہے جو حضرت سروی پھول صاحب کی دعاؤں کی صدقے یہ لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا میں سمجھتا ہوں کہ جہان ادب میں یہ پہلی کوشش ہے نظموں کی بالکل کتاب ہے کہ کسی خوشبخت نوشا کے لیے تقریباً 250 شعراء نے تہنیت کے اشعار لکھے ماشاء اللہ ایک مبارک بات میں اور عرض کر دوں کہ فی زمانہ اب روسا عمرا اور نوابوں کے ادوار نہیں رہے جائز کی بات ہے اب قصیدہ خانی نہیں ہو رہی ہے نہ قصیدے لکھے جا رہے ہیں مگر صرف قصیدہ کو زندہ رکھنے کی بہترین شاخ وہ صحرائی ادب کو فروغ دینا ہے جی جی اور صحرائی ادب میں جمہوریت کہ صرف اور صرف نواب واجد علی شاہ اور وہ جو بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر انہیں کے صاحبزادے کے لیے شعریں نہیں لکھے جائیں گے ایک رکشا کولر کے بھی بچہ کے لیے شاید شعرا لکھ سکتا ہے ایک کسان کے بیٹوں کے لیے بھی لکھ سکتا ہے لہٰذا اس صنف میں مجھے جمہوریت نظر آتی اور اس صنف کی بنیاد میں صرف اور صرف محبت خلوص اور شفقت ہے اب کیا ضرورت پڑی ہے ڈاکٹر مقبول منظر کو محترم ترین جناب تنویر پھول صاحب کو کہ میرے بیٹا کی چہرہ لکھیں نوشا کے خانوادے دلہن کے خانوادوں کے نام کو شیری زمین میں لا کر اپنی نیندوں کو کیوں خراب کروں مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی بنیاد محض اور محض خلوص پر ہے محبت پر ہے اور یقین جانیے حضرات گرامی آپ بزرگوں نے بیٹا ثاقب کو یہ ثاقب ضیاء ہے ثاقب کو اس قدر آپ لوگوں نے دعائیں دی
کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ BPSC بہار پبلک سروس کمیشن کے ذریعے TRE3 میں +2 اسکول میں وہ بحث اردو کا معلم ہو. ماشاء اللہ مبارک ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اپنی بھتیجی سے ابھی بقرعید میں ہم لوگ گاؤں گئے اور دنیاوی تمام تر جھمیلوں سے دور رہ کر بغیر باراتی بغیر شور شرابہ کے چاروں باپ بیٹے اور بھائیوں کے بیچ میں اس بچی کا عقد کیا اور دربھنگہ لے آئے. ماشاء اللہ. پر اس کا ولیمہ کیا. گاؤں سماج کے لوگوں نے مجھے بہت معذور کیا, ملعون تک قرار دے دیا. بہت پڑھ لکھ لیا ہے, کہیں ایسی شادی ہوتی ہے لیکن ایک فکر تھی کہ اللہ کے رسول کو کی سنت کو زندہ کیا جائے. الحمدللہ کامیابی ملی. اس ایک تقریب کا اجرا عمل میں آ گیا ہے. اور میں آج بھی ڈاک خانہ میں گیا تھا. بڑی حسرت تھی کہ اپنے بیرونی ممالک کے شعراء کو یہ کتاب نہیں دیتا. اس نے 7 لفظوں میں منع کیا, لسٹ دکھایا 4-5 ملکوں کی کہ بالکل بین نہیں جا سکتی ہے کتاب. تو بہت مایوسی ہوئی, بڑی حسرت رہی کہ ارحم بھائی ہیں, تنویر پھول صاحب ہیں, ان بزرگوں کی خدمت میں بھی یہ کتاب پیش کر پاتا. کاش بس دعا فرمائیں کہ یہ ارادہ ہے کہ اگلے سال 2026 میں صحرائی ادب پر باضابطہ متھلا یونیورسٹی سے انشاءاللہ سنوپسس داخل کروں گا. اس کے فوراً بعد صحرا تحقیق کتاب آنی ہے. اس کے ساتھ ہی ضیاء حنا تاثر و تبصرات کے آئینے میں ایک کتاب. ہم چاہ رہے ہیں کہ ریفرنس کے لیے بک بڑھ جائے تاکہ کل کو تحقیق کرنے میں آسانی ہو. اور ارادہ یہ ہے کہ ہمارے محسنین جو بھی شہداء ہیں اس کتاب میں تمام کے کم از کم ایک شعر سنوپسس میں محفوظ کراؤں اپنے اسکالر سے, کیونکہ جتنی بزرگوں نے ہمیں دعائیں دی, میرے بچوں کو دعائیں دی, اللہ تمام لوگوں کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. میں تو لفظی طور پر شکریہ کے کلمات بھی ادا کروں گا. بہت بہت شکریہ سارے احباب کا. اب آپ اکابر اس کتاب اور اس میں جو فنی چیزیں ہیں اس پر روشنی ڈالیں, اپنے تبصرات سے مجھے نوازیں. بالخصوص ہمارے بڑے بھائی ڈاکٹر مقبول منظر صاحب, احسان قابل صاحب اور جو بھی بیرون ممالک کے پر روشنی ڈال کر کے مجھے نواز دیں. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرات. اس کتاب میں ارحم روحان بھائی کی بھی بڑی جامع رخصتی. اب محترم تنویر پھول صاحب تو منور ہیں کتاب میں جا بجا. ثم الحمدللہ زیب النساء زیبی آپا صاحبہ بھی ہیں, صالح اچھا صاحب کے تقاریر ہیں. اسی طریقے سے پاکستان سے میں سمجھتا ہوں کہ 15-16 شعراء ہیں. یہ ہمارے حضرت ادبی پیر و مرشد ہے جناب تنویر پھول صاحب. محبت ہے محبت. عافیت رکھے. آمین. آپ کے لیے بھی دعائیں ہیں, آپ کے لیے آمین. اس تصویر میں ارحم روحان بھائی اور تنویر پھول صاحب ایک ساتھ رخصتی کرتے ہوئے ماشاء اللہ. ارحم بھائی کہہ رہے تھے ارحم مقبول بھائی تو ہے جی ماشاء اللہ. میں نے فرمائش کر کے کچھ شعراء سے غالب کی زمین میں شعریں لکھوائے. اس میں ڈاکٹر مقبول منظر بھائی بھی ہیں. ناانصافی ہوگی, میں وہ پیج نکال دیتا ہوں مقبول بھائی. ایک منٹ کتاب مجھ تک نہیں پہنچی ہے لیکن پہنچ جائے گی انشاءاللہ. آپ تو انڈیا میں ہی نا, آپ کو تو پہنچ جائے گی. جی جی ماشاء اللہ. پہنچ جائے گی مقبول بھائی آپ کو. بہت بہت شکریہ. آپ تمام دانشوران علم و ادب کا دعاؤں میں یاد رکھیں. آمین. جزیلا. ابھی ماشاء اللہ سے ڈاکٹر